مسلم شریف کی روایت ہی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے راستے میں ایک کانٹوں والی شاخ کو دیکھا۔ گزرتے ہوئے راستے میں اگر پتھر پڑا ہوا ہے، کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اینٹ پڑی ہوئی ہے، روڑے پڑے ہوئے ہیں، راستہ خراب ہے تو راستہ بنا دینا، کانٹے اٹھا دینا، پتھر ہٹا دینا، راستے کو صاف کر دینا گزرنے والوں کے لیے، یہ اللہ کو بڑا پیارا عمل ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص نے دیکھا راستے میں ایک کانٹوں والی شاخ پڑی ہوئی ہے، اس نے ارادہ کیا اللہ کی قسم میں اس کانٹوں والی شاخ کو، اس ٹہنی کو راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ارادہ کیا، عمل نہیں کیا بھی، صرف ارادہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس بات کی وجہ سے، اس ارادے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اللہ کا کتنا کرم امت محمدیہ پر ہے۔ نیکی کا ارادہ کیا، اللہ نے ثواب عطا کر دیا۔ گناہ کا ارادہ کیا، جب تک گناہ نہیں کرے گا نامہ اعمال میں گناہ لکھا نہیں جائے گا، لیکن نیکی کا ارادہ کرنے کے ساتھ ہی نیکی لکھی جائے گی۔ ہم ارادہ کریں نا کہ ہم ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے اس ماہ مکرم کے سارے روزے رکھنے ہیں، ساری نمازیں پڑھنی ہیں، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے مصلی سننا ہے، قرآن سننا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور غریب و مسکینوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خیرات کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ارادہ ہم کریں، اللہ کریم اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے، ارادہ کرنے کی وجہ سے ہی اللہ ہمارے نامہ اعمال میں اس نیکی کا اجر لکھ دے گا۔